السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے جی ایگو۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ایگو۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ سے تبصرہ لے لوں کہ ایگو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگو کیا ہے اور ایگو کو کس سینس میں ایگو کا ورڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو کوئی بھی بتا دیں what thing comes after in your mind after hearing the word ego۔ کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے جیسے ہی آپ ایگو کا لفظ سنتے ہیں؟ ایگو مینز میں، ایگو مینز انا، اور ایگو آج ہماری بڑی مزے کی ٹاپک چلنے لگا، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ سو کافی انٹرسٹنگ ہوگا۔ اچھا، لاسٹ لیکچر سب نے لے لیا تھا؟ یہ اچھا ہے، سینس آف سیلف۔ اوکے، اچھا ابھی آپ لوگ جتنے بھی پریزنٹ ہیں آپ یہ کریں، آپ ایکچولی ہمارا اٹینڈنس ٹریکر خراب ہو گیا تو اس لیے جو ہے نا کافی ایشوز آ رہے ہیں اٹینڈنس ٹریک کرنے میں نا۔ تو ظاہری بات ہے اس کے ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹس بھی دینے ہیں، تو تب تک آپ جنرل ڈسکشن کریں، میں ذرا یہ ٹریکر کا معاملہ ٹھیک کر لوں۔ جیسے ٹریکر ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ ہو جائے گی نا، اٹینڈنس ٹریک ہو جائے گی، مجھے کوئی ایشو نہیں ہونا نا، بیکاز پچھلا تو ہمارا جو ہے نا کافی ایشو آ رہا ہے اٹینڈنس ٹریکر کا۔ ہو گئی جی ریموو۔ اب ہم ذرا نیو اٹینڈنس ٹریکر لگا لیں تاکہ آپ کی اٹینڈنس آٹومیٹکلی ٹریک ہوتی رہے۔ اچھا، آپ ایگو کے متعلق کوئی قرآن پاک کی آیت بتا سکتے ہیں؟ چلیں، اٹینڈنس ٹریکر کا تو ایشو آ رہا ہے، آپ مجھے ایسا کریں، آپ اسکرین شاٹ لے لیں اٹینڈنس کا سب، ٹھیک ہے؟
اور بلکہ آپ مجھے ایسا کریے اپنا نیم ان باکس کر دینا تاکہ مجھے پتہ چل جائے گا. میں اس کو پھر نیکسٹ کلاس سے پہلے اس مسئلے کو ٹھیک کروں، بیکاز ایسے پتہ نہیں چلتا کون پریزنٹ تھا کون ایبسینٹ تھا. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں پول کریٹ کر دیں، یہ ٹھیک آپشن ہے. میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں، تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پول کریٹ کر دیں اور سب خود ووٹنگ کریں. ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں. اب جو بھی جھوٹ بولے گا ظاہری بات ہے وہ بال اپنے سر لے گا. اور آپ لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے کافی لوگوں کا کہ جو ریگولر پریزنٹ ہیں، عامر صاحب، ابرار صاحب، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سمینہ، اس کے علاوہ عشا، اس کے علاوہ جویریہ، علیزہ، عظمیٰ، ٹھیک ہے، منیبہ، کشف. اب سب کا تو مجھے پتہ ہے، کافی لوگوں کا نا جن کے نام مس ہوئے ان کا بھی مجھے پتہ ہے کہ اچھا یہ آپ لوگ ریگولر ہیں. تو کافی لوگ ایسے ہیں جو ریگولر نہیں ہوتے جو اور بعد میں سرٹیفکیٹ کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں. تو خیر چلیں ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نیگیٹیوٹی کی ایک میجر کاز جو ہے نا وہ کیا تھی، ہمارا سروائیول میکانزم. ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ سروائیول میکانزم جو ہے نا اس کی وجہ سے ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے، اور ہمارا برین ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے نا سروائیول پہ لے جاتا ہے کہ کہیں میں خطرے میں نہ آ جاؤں. تو اس وجہ سے وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں ہم نے ایگزامپلس کافی دیکھی. تو اب جو ایگو ہے نا اس کا بھی بہت امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے ایموشنز پہ، کہ صرف سروائیول میکانزم نہیں ہے جو آپ کے ایموشنز کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ایگو بھی بہت ایک میجر رول پلے کر رہی ہوتی ہے آپ کے ایموشنز کو ڈائریکشن پرووائڈ کرنے میں. اب مطلب یہاں پہ میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ ایگو جب بھی میں بات کروں گا تو اس سے مراد کیا ہوگا. اس سے مراد سمپل سے آسان الفاظ میں کہوں تو ایگو مینز میں، مطلب میں کیا ہوں، میں جو ہوں وہ ایگو ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی آپ ایگو کی ڈیفینیشن لے لیں ان سنگل ورڈ کہ ایگو جو ہے نا یہ آپ کی سیلف آئیڈینٹی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں خود کریٹ کی ہے. اب وہ جو آئیڈینٹی کریٹ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے اس کو آپ سمپلی بریک ڈاؤن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگو جو آپ نے کریٹ کی ہے وہ آپ کی سوچ کے تھرو کریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے مائنڈ نے وہ آئیڈینٹی کریٹ کی ہے، اور جو مائنڈ آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہے اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، بیکاز وہ کس چیز کو دیکھ کے اپنی آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہے، معاشرے کو دیکھ کے اور باقی چیزوں کو دیکھ کے. اب آپ کے ساتھ جو بھی واقعہ ہو جائے مطلب اس کا آپ پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے، مطلب اس ایونٹ کا امپیکٹ آپ پہ کتنا پڑتا ہے یہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی بات اتنی بڑی لگتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں پہاڑ ٹوٹ گیا، اور بعض اوقات ہم وہی بات اپنے اچھے موڈ میں ہوں تو ہمیں وہ فیل نہیں ہوتی. تو مطلب جو بھی واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے یہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا کتنا امپیکٹ میں نے اپنے اوپر لے کے آنا ہے. تو آپ کا یہ جو امپیکٹ لینا ہے یہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس واقعے کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ کا دماغ اس واقعے کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور کیسے جو ہے نا وہ اس چیز سے اپنی ایک آئیڈینٹی کریٹ کر رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا آپ بہت ساری چیزیں اپنی لائف میں اگر دیکھیں تو وہ آپ کی اپنی کریٹ کی ہوئی نہیں ہیں، مطلب وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں. مطلب لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے ہیں اس لیے آپ ویسے بن گئے، لوگوں نے آپ کے بارے میں جو میجر ایک وہ بنائی ہوتی ہے نا آپ ویسے ہی اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. زیادہ تر آپ کی زندگیاں ایسی ہیں، مطلب ایک نارمل بندے کی اگر بات کریں نا تو وہ ایسا ہی آج کل کے معاشرے میں ملے گا کہ ہم فیشن اس لیے کرتے ہیں بیکاز لوگ فیشن کر رہے ہیں. ہم اگر دینی طبقے میں بات کریں تو ایک مسلک کی ایک نمایاں نشانی بن جاتی ہے نا کہ دیکھیں جی ایک ہری پگڑی والے ہیں، ایک وائٹ پگڑی والے ہیں، ایک لال رومال والے ہیں.
تو مطلب یہ وہ کہ جو آپ لوگوں کو دیکھ کے تو آپ بھی خود آپٹ کر لیتے ہیں نا، تو وہ جو آپ اپنی آئیڈینٹی کریٹ کر لیتے وہ آپ نے خود نہیں کی، بلکہ وہ کہاں سے آئی؟ لوگوں سے آئی۔ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو نیم ہے وہ بھی کیا ہے؟ آپ نے خود تو نہیں رکھا تھا نا نیم، آپ کو لوگوں نے نیم دیا، ٹھیک ہے؟ آپ کی عمر آپ کو کون بتاتا ہے؟ آپ کے والدین، آپ کا معاشرہ۔ آپ کا دین آپ کو کون بتاتا ہے؟ آپ کے والدین اور آپ کا معاشرہ بڑا امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا۔ آپ کا پولیٹیکل بلیف وہ بھی آپ کا معاشرے سے آ رہا ہے۔ آپ ایون ہماری زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی معاشرے سے ہم لے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اسی وجہ سے تو دیکھو نا، ہر ماں باپ کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ہی کامیاب نظر آ رہے ہیں ان کو، یا انجینئر دنیاوی طور پہ یعنی معاشی طور پہ ان کو وہی کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے یا تم نے بھی انجینئر بننا ہے۔ تو آپ کی اپنی تو کوئی چوائس ہوتی نہیں ہے، نہ آپ کا نیم اپنا، نہ آپ کا دین اپنا، مطلب آپ پیدائشی مسلمان ہو گئے، آپ نے خود نہیں غور و فکر کیا۔ آپ کا نہ کوئی پولیٹیکل بلیف اپنا، آپ کے بس فیملی اس کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کے فرینڈز اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ نے بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر ریسرچ کیے اپنا لیڈر ایک کو مان لیا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایون جو آپ کی فیلڈ ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود نہیں چوز کر کے آتے۔ اب کوئی ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ بچہ جو کہتا ہے، اب بھی لیکن بہت کم ہے کہ جو بچہ کہے اس نے وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا، ہمارے دور کے والدین تو ایسے ہی کرتے تھے نا۔ مطلب اس جو اب نیو جنریشن آ رہی ہے یہ نہیں، جو پچھلی جنریشن ہے اس ٹائم پہ جو بھی جوان ہے ان کے ماں باپ کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بچہ اپنی مرضی سے اپنی فیلڈ میں نہیں آیا ہوگا۔ ان کے والدین نے ان کو کہا کہ آپ یہ بنو، آپ یہ بنو، ان کے فیملی نے کہا کہ آپ یہ بنو، تو وہ بن جاتے ہیں۔ تو آپ جب اس چیز پہ غور کریں نا تو آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ دیکھو جو میری آئیڈینٹی میرے مائنڈ نے کریٹ کی ہوئی ہے یہ تو میری اپنی ہے ہی نہیں، یہ تو لوگوں کی کریٹ کی ہوئی آئیڈینٹی ہے جس پہ میں زندگی گزار رہا ہوں، تو میری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے نا۔ تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھیں کہ مطلب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آر یو اویئر آف یور ایگو، کہ کیا آپ واقعی میں اپنی ایگو کو جانتے ہیں؟ کیا واقعی میں آپ اپنی وہ اس فیک آئیڈینٹی کا شکار ہیں؟ تو یہ جو فیک ایگو ہے یا ایگو، اب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کروں گا، جو گورے بھی اپنے ریسرچ کے بعد اس بات پہ پہنچ گئے ہیں، میں اس بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب آپ یہ چیز سمجھ جائیں نا کہ مطلب ایگو کس طریقے سے ورک کرتی ہے۔ تو بہت سمپل سی لاجک ہے کہ جیسے ہی آپ کے اندر آپ کو اپنا علم ہوگا، مطلب جیسے ہی آپ میں سیلف اویئرنیس آئے گی نا، ویسے ہی آپ کی ایگو ختم ہو جائے گی۔ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایگو کا تعلق آپ کی سیلف اویئرنیس کے ساتھ انورسلی پرپورشنل ہے، کہ جب آپ سیلف اویئر ہوں گے آپ کی ایگو ختم، اور جیسے ہی جتنا آپ اپنے آپ سے دور بھاگیں گے، جتنا آپ کو اپنے بارے میں علم نہیں ہوگا، جتنا آپ کا لیول آف کانشیسنس اپنے بارے میں نہیں ہوگا، اتنی آپ کے اندر ایگو ایگزسٹ کرے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، یہ میں ویسے کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ہر بندہ ایسے ہے۔ اگر آپ پہلے میں ڈاکٹرز کی مثال اس لیے دے دوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یعنی یہاں پہ ایک خاص طبقے کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ایک ڈاکٹر بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایگو کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے؟ بیکاز وہ سیلف اویئر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بندہ سمجھتا ہے، MBBS ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ڈاکٹر ہوں، فزیو تھراپسٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ڈاکٹر ہوں، سائیکالوجسٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ڈاکٹر ہوں، یہ باقی لوگ جو ایسی فضول ہیں، ساری بات ہی دماغ کی ہے، دماغ ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک ہے۔ MBBS والا کہتا ہے کہ یہ باقی سارے فضول ہیں، ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فزیو تھراپی مالشی کہتے ہیں، ان کو مالشی کا ٹائٹل کس نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح حکیم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو ہر بندہ اپنی ایک وہ ایگو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ وائی؟ بیکاز دے آر ناٹ سیلف اویئر۔ تو یہ جب ان کے پاس، اسی وجہ سے اب آپ کا ہوتا کیا ہے
آپ نے خود بھی ایک چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے اس سے دوائی لی, آپ کو آرام نہیں آیا, آپ اس کی پرچی لے کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. آپ کہیں کہ میں نے یہ اس ڈاکٹر سے دوائی لی تھی, میں نے یہ جو ہے نا اتنے دن کھائی تھی, مجھے آرام نہیں آیا. تو ہوتا کیا ہے, آپ کے دل میں یہ بات کھٹکتی کہ یار یہ ڈاکٹر نہ کہیں میرے ساتھ وہ نہ کر لے, مجھے غلط دوائی نہ دے دے, یا میرے ساتھ وہ موڈ نہ بنا لے, یا مجھے کوئی بات نہ کر دے. مطلب حالانکہ اس کا بات کرنا بنتا نہیں, مطلب اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے نا اتنی کہ وہ بیٹھا ہے آپ سے فیس لے کے بیٹھا ہے, یاد ہو نا کہ فری بیٹھا ہو آپ کو چیک اپ کرنے, آپ سے پیسے لیتا ہے وہ آپ کو چیک کرنے کے, آپ کے علاج کرنے کے وہ پیسے لے رہا ہے. اس کے باوجود آپ ڈر رہے ہیں اس کو یہ بتانے سے کہ میں نے فلاں ڈاکٹر سے اپنا علاج کیا تھا. آپ نہیں بتاتے, آپ ڈر رہے ہوتے ہیں. کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ یہ پاکستانی لوگ ہیں, تو یہ وہ ان کی طرف سے جو ایک گندا جواب آنا ہے نا, وہ دراصل ایگو ہے. اسی طرح اسپیشلی آپ کسی حکیم سے پہلے دوائی لیں, پھر وہی آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس, اسے کہیں کہ میں فلاں حکیم کے پاس گیا تھا, آپ دیکھیے آپ کو ڈاکٹر آپ کا کیسے ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ ایگو ہے. اسی طرح مطلب اتنی زیادہ وہ ریجیکشن آتی ہے نا, دوسرے بندے کو وہ اس طرح ریجیکٹ کرتے ہیں نا کہ لائک کہ بس وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, سب کچھ وہ خود ہی ہے. اسی طرح مذہبی طبقے میں ہوتا ہے کہ جب سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی تو ہر مذہبی بندہ جب وہ اس ڈیپتھ کو نہیں سمجھ پاتا تو وہ ہر ظاہری حلیے کو دیکھ کے اس پہ کیا کرتا ہے, فتوے لگاتا ہے. اگر کسی نے شلوار نیچے نہیں کی تو کیا کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ اپنے نبی کی سنت کو فالو کرنے والے نہیں ہو. اب ہو سکتا ہے وہ بہت ساری سنتیں ایسی فالو کر رہا ہو جو وہ کہنے والا نہ فالو کر رہا ہو, ٹھیک ہے, یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ بات بری نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائے کہ آپ دیکھو آپ یہ سنت نہیں. وہ ایک اگر اچھے وے میں بتائیں تو وہ تبلیغ ہوگی, لیکن جس وے میں ہم بتاتے ہیں وہ تنقید ہوتی ہے. اور ہم تنقید کرتے ہیں برائے دل آزاری, ہم تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے. آپ واقعہ مجھے یاد آ گیا بڑا پیارا, امام حسین علیہ السلام کا. چھوٹے چھوٹے تھے امام حسن حسین علیہ السلام, تو آپ کے پاس آپ کے سامنے ایک شخص جو ہے نا وضو کر رہا تھا, تو امام حسین علیہ السلام نے نا اب اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیے گا جس طرح میں وضو کر رہا ہوں ایسے ہی وضو کرتے ہیں, یا اگر میں کہیں غلطی کروں تو بتائیے گا. تو حضرت امام حسین کے وضو کا طریقہ دیکھ کے اس بندے کو کیا ہوا, اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اچھا میں غلط کر رہا تھا. تنقید نہیں ہوتی, مطلب جس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ اوے اپنی شلوار اوپر کرو, اے یہ اپنا امامہ پہن کے آؤ, اوے یہ شلوار قمیض نہیں پہنی ہوئی تو مطلب تم دینی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے. تو یہ جو ہم ہر بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اس کی ظاہری حلیے کو دیکھتے ہیں, اس کے نہیں دیکھتے. اب جیسے علامہ اقبال کی مثال لے لیں, کتنا بڑا شاعر, کتنا بڑا عاشق رسول, پوری دنیا اس پر ابھی بھی ریسرچ کر رہی ہے, ان کے ایک ایک شعر پہ PhD ہوتی ہے. اب ان پہ پاکستان بننے سے پہلے فتوے لگ رہے ہیں کفر کے, قائد اعظم کو کافر اعظم کہا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں مطلب آتی ہیں, بٹ اس میں کیا چیز ہے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے. اس میں قصور کیا ہے, ان کی تربیت کرنے والوں کا قصور ہے. ان کے اندر لیک آف سیلف اویئرنیس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ان کی جو ایگو ہوتی ہے وہ ان سے یہ کرواتی ہے. تو جب بھی آپ کے اندر جیسے ہی سیلف کانشیسنیس آئے گی, سیلف اویئرنیس آئے گی, آپ کی ایگو ختم ہو جائے گی. جیسے ہی آپ یہ سمجھ جائیں نا کہ کیسے بلیف ورک کرتا ہے, کیسے ایک جو ایکسیسو اٹیچمنٹ ہے آپ کی کسی سیٹ آف بلیف کے ساتھ, وہ کس طرح آپ کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے, تو آپ اپنی مائنڈ کے ماسٹر بن جاتے ہیں. بیکاز آپ کے جو ایگو ہے نا, یہ نہ اچھی ہے نہ بری ہے, یہ صرف آپ کی سیلف اویئرنیس کی کمی کا نتیجہ ہے, اس کا آؤٹ پٹ ہے. جو آپ کی ایگو ہے یہ تب آتی ہے جب, اگین بتا رہا ہوں کہ آپ پہ سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی. اور جیسے ہی آپ سیلف اویئر ہوں گے اپنے آپ سے, تو کیا ہوگا کہ آپ کی ایگو ختم ہو جائے گی. اب یہاں سے میں تھوڑا سا ڈیپ سرجری کروں گا, ہوپ سو کلیئر آپ کو یہ پوائنٹ ہو جائے. اب یہاں پہ میں ایک کوشچن کروں گا کہ واٹ از سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس کیا ہے؟
بلکہ اس طرف تھوڑا ہم بعد میں جاتے ہیں. پہلے تھوڑا ایگو کو ہی ڈسکس کر کے اس کو ختم کر کے پھر سیلف اویئرنیس کی طرف آتے ہیں کہ کیسے سیلف اویئرنیس ہماری اصل میں کیا ہے اور کس چیز کی طرف جانے چاہیے. اب جو ایگو ہے نا، اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں، اس کی سائنٹیفک اسٹڈیز کی بات کریں، تو یہ بھی آپ کے دماغ کی طرح نا سروائیول میکانزم کے اکارڈنگ ہی کام کرتی ہے. اس کو آپ کے خوشی غمی سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میں بچ جاؤں، بس باقی سارے چاہے ڈوب جائیں، مر جائیں، فنا ہو جائیں، بس میں بچ جانا چاہیے. ایگو جو ہے نا یہ آپ کو بے چین رکھتی ہے. ایگو جو ہے نا یہ آپ کو مزید سے مزید کی وہ تمنا، وہ خواہش وہ آپ کے اندر آتی رہتی ہے. وہی نا، ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ جو خواہشیں جنریٹ کروانا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی ایگو کا کام ہوتا ہے. تو اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی ایگو مزید مضبوط ہو جاتی ہے. اب وہ چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں کوئی فزیکل آئٹمز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کی فزیکل آئٹم سے مراد یہ ہے کہ لائک کتنا مال ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا بڑا گھر ہے. یہ چیزیں فزیکلٹی میں آتی ہیں نا. تو یہ چیزیں ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا جس کے پاس جتنا مال ہے، جس کے پاس جتنی گاڑی ہے، وہ اتنی زیادہ اس کی ایگو ہے. مطلب ہم ڈرتے ہیں نا کسی امیر بندے سے بات کرنے سے. کیوں؟ اس دور میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کسی امیر بندے کو حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں؟ بیکاز ہماری خود کی یہ سائیکی بن گیا نا کہ یار اسے بات کی، اس نے کون سا سمجھنا ہے، اس نے کہنا تو سکھائے گا مجھے. مطلب اور وہ ایک عجیب سا ہماری مائنڈ خود ہی سمجھ آتا ہے نا کہ یار اس کو نا میں نے کچھ سمجھانا نہیں ہے. بیکاز ہمارے مائنڈ میں آٹومیٹیکلی یہ نقشہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، مال بھی ہے، مال دولت بنگلہ گاڑی ہر چیز ہے. تو یہ ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ سمجھدار ہے، یا اس کو میں نے بات کی تو یہ متکبر ہوگا، یہ میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہم بہت ڈرتے ہیں نا امیروں سے بات کرنے کو یا امیروں کو حق بات کہنے سے، بیکاز آف دیئر ایگو. اور جیسے ہی آپ فزیکل آئٹمز، آپ کی فزیکلٹی سٹرونگ ہوگی، مطلب آپ کے پاس فزیکل چیزیں زیادہ ہوں گی، آپ کے پاس مال آیا، آپ کے پاس جو ہے نا گاڑیاں آئیں، تو پھر آپ اپنے سے نیچے والے کو ویسے دیکھتے ہیں. جیسے آپ جب غریب تھے تو آپ کو امیر دیکھ رہے تھے، جب آپ امیر ہوتے تو آپ غریبوں کو ویسے ہی دیکھتے ہیں. بہت دیندار لوگ بھی آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو جیسے ہی امیر ہوتے ہیں نا تو بس ختم، پھر جو ہے نا ان کا زوال شروع، بیکاز ان سے وہ ڈیل نہیں ہو پاتا. اور اللہ نے کہا نا کہ کئیوں کو ہم مال دے کر آزماتے ہیں، کئیوں سے لے کے آزماتے ہیں. تو وہ کئیوں کو جب دیتے ہیں نا تو وہ ان سے ہضم ہی نہیں ہوتا، بیکاز آف دیئر ایگو، بیکاز آف دیئر لیک آف سیلف اویئرنیس. پھر ایگو آپ کی باڈی کی وجہ سے بھی ٹریگر ہو سکتی ہے. بہت باڈی بلڈرز میں یہ بہت ایشو ہوتا ہے. یہ باڈی بلڈر جو جم کرنے والے حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے بڑے مسل ہیں، اور وہ ایم ہی ہر کسی کے پنگے میں خواہ مخواہ ایم ہی کود پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا وہ منواتے ہیں کہ اور جہاں کہیں بات ہوگی خود کو ڈومینیٹ ثابت کریں گے. یہ زیادہ تر کی بات نہیں، کچھ مطلب ایکسیپشن ہر کیس میں ہے. میں اوور آل کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی کی. مائنورٹی تو ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے، میجورٹی ایسی ہوگی. آپ جم کرنے والوں میں دیکھیں گے ایک الگ ہی ایروگینس پائی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر فرینڈز کی بیس پہ بھی آپ کی ایگو جو ہے نا ٹریگر ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے فرینڈز ہوں، آپ کے فرینڈ جو ہے نا وہ ان میں ایگو ہو، آپ میں بھی آ جاتی ہے. پھر آپ کے پیرنٹس کا بہت سب سے زیادہ رول ہی آپ کے پیرنٹس کو ہوتا ہے آپ کی ایگو پہ. ٹھیک ہے، پھر آپ کی جو ازدواجی تعلقات ہیں، مطلب آپ کی زوج ہے یا آپ کے زوج ہیں، مطلب ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے، یہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے نا آپ کی ایگو پہ. اور اس کے علاوہ آپ کے عقائد، آپ کے جو بلیف سسٹم ہے، اس کی بیس پہ بھی آپ کی ایگو جو ہے نا ٹریگر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ہم کسی کے ریلیجن کو کچھ کہتے ہیں، ریلیجن پہ کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ بندہ کیسے غصے میں آتا ہے، کیسے ٹریگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کسی کو کہہ کے تو دکھائیں، کسی بھی مسلک میں کسی کو دیوبندی کو اس کے سامنے
کو برا بھلا کہہ کے دکھائیں، کسی بریلوی کو، کسی اہل حدیث کو، کسی شیعہ کو، وہ تو آپ کو کچا کھا جائے گا. تو یہ جو مذہب پہ ہم کیوں نہیں تنقید سن پاتے؟ بیکاز آف ایگو. تو اسی طرح ہم دیکھا ہوگا آپ نے نا کہ بندہ بہت گالیاں سن لے گا، لیکن جیسی ماں باپ کی بات آئے گی نا، نہیں وہ ریڈ لائن ہوتی ہے. ہر لڑکے کی وہ ریڈ لائن ہوتی ہے کہ نہیں، ماں باپ تک نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح یہ سارے وہ فیکٹرز بتا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ کی ایگو بنتی ہے، یا جن کی وجہ سے آپ کی ایگو بیسیکلی انہی فیکٹرز کو ہم یوٹیلائز کر کے ایگو کو ختم بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنی میں کو ختم بھی کر سکتے ہیں نا. اب ایگو کے کچھ مین کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایگو جو ہے نا یہ چاہتی ہے، جیسی آپ میں ایگو آتی ہے نا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سپیریئر فیل کریں. جی ایگو مینز نفس امارہ کہہ لیں. ٹھیک ہے. مطلب ایگو کی یہ کوالٹی ہے کہ ایگو آلویز نیڈ ٹو فیل سپیریئر. اب وہ کیسے، میں آپ کو بتاؤں غیبت کی وجہ کیا ہے. آپ اس کو سمجھیں، آپ کی غیبت جو ہے نا، غیبت کی عادت آپ کی نکل جائے گی. ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز، بتائیں کیوں کرتے ہیں غیبت؟ بیکاز دوسرے کی برائی بیان کر کے ہم اگلے بندے کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ یار دیکھو میں اس سے سپیریئر ہوں، یا اگلے بندے کی برائی بیان کر کے اس کو ڈاؤن کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، جو جس بندے کو کر رہے ہیں، وہ بندہ اس بندے کے بارے میں کیا کرے گا؟ غلط سوچے گا، اس کا لیول ڈاؤن ہوگا. ہم ہر کسی کے بارے میں تو غیبت نہیں کرتے نا. ہم غیبت کن کے بارے میں کرتے ہیں؟ اپنے موسٹلی فرینڈز کے بارے میں، یا اپنے جو ہے نا وہ، اب تو یہ حال ہو گیا ہم اپنے پیرنٹس کی بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیوں غیبت کرتے ہیں؟ اس کو ڈی گریڈ ایکچوئل میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ غیبت پہ تھوڑا سا فوکس کریں نا، آپ اسی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ یار میں غیبت کیوں کر رہا ہوں. غیبت کے پیچھے وجہ ایک ہی ملے گی، یور ایگو. بیکاز یور ایگو نیڈ ٹو فیل سپیریئر، اس لیے آپ غیبت کرتے ہیں. اب یہاں پہ نا میں آپ کے سامنے ایک حضرت آدم اور ابلیس والا قصہ رکھوں گا. اب آپ کو پتہ ہے ابلیس جو ہے نا جنوں میں سے تھا، لیکن بڑا نیک تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی کمپنی پرووائڈ کر دی تھی، مطلب کہ تم فرشتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ. اب جن جو ہے نا یہ ویسے فرشتوں کی میٹنگ میں نہیں آ سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ابلیس وہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤ کیا تھا کہ وہ فرشتوں کی میٹنگ میں بھی آ سکتا ہے. اب جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا فرشتوں میں کہا نا، تو ابلیس بھی ظاہری بات ہے یہ سن رہا تھا، بیکاز اس کو الاؤ تھا یہ سننا نا. تو اب یہاں سے میں ایگو، آپ کو مین ایگو کا اسپیکٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایگو کس طرح ورک کرتی ہے. اب ابلیس کیا کر رہا تھا؟ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اب جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا حضرت فرشتوں سے کہ میں مٹی سے تخلیق کرنے والا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح پوں گی تو تم سجدے میں گر پڑنا. تب فرشتوں نے تو کوشچن کر دیا نا کہ تو ایسے کو تخلیق کرے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرے گا، بیکاز دے نہیں ہوں. تو ان کا جو کوشچن تھا وہ انہوں نے باہر نکال دیا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ اس ٹائم پہ کوئی کوشچن نہیں کیا، سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. حضرت آدم کو بنا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بڑا ایک پیارے سٹرکچر میں بنایا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے اس کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر ہم نے اس کو جو ہے نا مولڈ کیا، اس کو بڑی پیاری ایک شیپ پرووائڈ کی. اس کے بعد ہم نے اس میں روح پھونکی جب اپنی. اب یہاں پہ دراصل جو سجدہ فرشتوں سے کروایا، تو وہ اس بیس پہ فضیلت ملی نا حضرت آدم کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونکوں اپنی طرف سے، تب تم سجدے میں گر پڑنا. اب ابلیس پہلے سے ایک گرج لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا ابلیس سے کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں نا، تو اس کے آنے سے تمہارا لیول ڈاؤن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کسی فرشتے سے یا ابلیس سے کہ جو میں مخلوق کریٹ کرنے جا رہا ہوں
اس سے آپ لوگوں کے لیول پہ کوئی فرق آ جائے گا. ایسا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا. لیکن ابلیس کیا سوچ رہا تھا کہ یہ اب آ گئی ہے نئی مخلوق، تو اب وہ اپنے اندر ہی اندر سوچی جا رہا سارا نا، کوئی کوشچن نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے، سارا معاملہ خود ہی آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی، فرشتے سب سجدے میں گر پڑے. ابلیس نے کیا کہا اس ٹائم پہ؟ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ابلیس نے کیا جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اس کو مٹی سے تخلیق کیا. اب اس میں یہ نہیں، اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. وہ بس یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جو میٹر یوز ہوا ہے وہ مٹی ہے اور میرا جو میٹر ہے وہ آگ ہے. اب اس آرگومنٹ میں ہمیں ایگو کا میکانزم سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں اس نے آرگومنٹ کیا دیا کہ میں اس کو سجدہ کیوں نہیں کروں گا، بیکاز ہی از میڈ فرام مٹی اینڈ میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوں. تو اب وہ لیٹ ڈاؤن فیل کروا رہا ہے نا، لیٹ ڈاؤن کروا رہا ہے کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے کو میں سجدہ کروں گا، اور وہ لیٹ ڈاؤن کروا کے اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا چاہ رہا ہے. ایگو بھی ایسی ورک کرتی ہے، اگلے کی برائی بیان کرے گی، اپنی نہیں دیکھے گی، اگلے کی اچھائیاں سکپ کر دے گی، اگلے کے پازیٹیو پہلو، اگلے کی جو بھی اس کے اندر ایبلٹیز ہے وہ ساری سکپ کر دے گی، صرف یہ چیز دیکھے گی کہ اس میں خامی کیا ہے. بس ایگو اس طرح ورک کرتی ہے. اور ایگو میں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ تمہارا لیول میں ڈاؤن کر دوں گا آدم کو بنانے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی اس کا اسٹیٹس مینٹین رکھنا تھا نا. تو اب آپ کسی سے سپیریئر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو اپنا وہ اچھے کام کر کے، نیک کام کر کے آپ کسی سے اوپر جا سکتے ہیں، یا پھر آپ دوسرا طریقہ کیا ہے، جو دوسرا بندہ ہے اس کی برائیاں کر کے آپ اپنے آپ کو سپیریئر فیل کروا سکتے ہیں. تو شیطان نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے بجائے نیک کام کنٹینیو کرنے کے، بجائے اپنا وہ سٹیٹس مینٹین کرنے کے، اس نے حضرت آدم کی خامیاں نکال کے اپنے آپ کو سپیریئر فیل کروایا. اور ہماری ایگو بھی اسی چیز کو فالو کرتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح ورک کرتے ہیں کہ ہم بس کہتے ہیں کہ میں سپیریئر ہوں، اور اگلے کی ہم خامیاں بیان کرتے ہیں بیکاز وی نیڈ ٹو فیل سپیریئر، کہ بس میں سپیریئر ہوں اور اگلے کو لیٹ ڈاؤن کر دوں. ٹھیک ہے، تو ایگو یہ اس طرح ورک کرتی ہے. اب ایگو میں ایک تو میں نے بتایا کہ ہم غیبت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، بیکاز آف یور ایگو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے تعریف بھی اپنی تب سننا پسند کرتے ہیں جب آپ میں ایگو ہو، بیکاز آپ کی ایگو ختم ہو تو پھر آپ کے لیے لوگوں کی تعریف یا تنقید میٹر ہی نہیں کرتی. جب آپ میں ایگو ہوتی ہے تب آپ میں وہ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ایگو یہ چاہتی ہے کہ بس میں ہی ٹھیک رہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا کبھی، یا میں غلط نہیں ہو سکتی کبھی. یہ ایگو کا کریکٹرسٹکس ہے، مطلب ان کے ایک خاصیت میں سے ایگو کی ایک یہ وہ نشانی ہے کہ ایگو ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح منوانا چاہتی ہے کہ بس میں ہی ہوں ٹھیک، باقی سارے غلط ہیں. اور اس وجہ سے زیادہ تر مسائل ہمارے اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم دوسرے کا نیریٹیو نہیں دیکھ پاتے کہ اچھا وہ بھی تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، میری بات ہے ٹھیک ہے. ایگو جو ہے نا یہ شہرت چاہتی ہے، ایگو یہ چاہتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں. اور آپ جو دوسرے کو بلیم کرتے ہیں وہ بھی ایگو کی وجہ سے کرتے ہیں. آپ جب دوسرے کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں وہ بھی ایگو کی وجہ سے کرتے ہیں. آپ اٹینشن سیکر بھی کب بنتے ہیں؟ بیکاز آف یور ایگو. اور ان تمام ایشوز سے، اس ایگو سے آپ کے ایموشنز جو ہے نا ان پہ امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو تعریف نہیں ملے گی، جب آپ کو کوئی غلط کہے گا تو آپ کے ایموشنز کیا ہوں گے؟ ان پہ امپیکٹ پڑے گا نا. کہ آپ کی کوئی تعریف آپ کو چاہیے تھی، آپ کی وہ تعریف کر دے گا، آپ کیا ہو گئے؟ خوش ہو جائیں گے. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ غمگین ہو جائیں گے. تو یہ ایموشنز ڈسٹرب کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ایگو کی وجہ سے. اور ایگو کا خاتمہ کیسے کرنا ہے؟ بائی سیلف اویئرنیس. اب سیلف اویئرنیس پہ آتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا، بس انشاءاللہ میں کنکلوڈ کروں گا اس کو. سیلف اویئرنیس کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ایک تو یہ سیلف اویئرنیس ہے نا کہ جو جانوروں کو بھی ہوتی ہے کہ
کھانے کے ٹائم پہ کھانا ہے، پینے کے ٹائم پہ پینا ہے، سونے کے ٹائم پہ سونا ہے. یہ تو سیلف اویئرنیس جانوروں کو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک کسی فیمیل کے ساتھ مطلب جانور جیسے اپنا ریلیشن بلڈ کرتے ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے شادی کا رشتہ دیا ہے، نکاح کا تعلق قائم کیا ہے. تو یہ تو ہر انسان کو یہ پتہ ہے نا، یہ ضروریات اور ان کے بارے میں تو اس کو اویئرنیس ہے ہر انسان کو، چاہے وہ چٹا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کے اندر یہ فطری طور پہ یہ ضروریات کا جو وہ ایک شعور ہے وہ تو اس کے اندر ہے. سیلف اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس اویئرنیس کی بات نہیں کرتے. سیلف اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیلف اویئرنیس وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو اب تھوڑا سا میں نے بتایا نا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیپ سرجری کروں گا. سیلف اویئرنیس از ایکچولی ریکوگنائزنگ یور عہد الست، کہ آپ سب کیا تھے، عہد الست میں تھے. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے اس کا اقرار کیا. ایک ٹائم تھا کہ جب آپ فرشتوں کی مائیت میں تھے، آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے ہر ٹائم پہ. تو وہ آپ کی سیلف اویئرنیس ہے کہ آپ پہچان جائیں کہ میرا وہ سٹیٹس تھا، میں ہر ٹائم اللہ کا دیدار کر رہا تھا. میں ہر ٹائم ایک ٹائم وہ تھا کہ جب میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. جب آپ اس لیول کو پہچان جائیں نا، وہ سیلف اویئرنیس ہے. تو جب آپ اس لیول کو پہچان جاتے ہیں تو آپ کو مقصد بھی نظر آنے لگ جاتا ہے نا کہ دیکھیں میری وہ اویئرنیس ہے، میری اصل پہچان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تھا ایک ٹائم پہ، اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتا تھا اور فرشتے بھی میرے پاس ہوتے تھے اور جنت میں رہتا تھا. ہم جنت کے باسی ہیں نا، تو وہاں سے نکالیں گے ہیں. تو وہ سیلف اویئرنیس ہے. اب قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ کامیاب ہو گیا جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. اب قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت دل. اب یہاں پہ میں جو سیلف اویئرنیس ہے نا، اس کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے، آپ کے اسپریچول اسپیکٹ کے ساتھ. ایک آپ کی فزیکل باڈی، ایک آپ کی اسپریچول باڈی ہے. تو سیلف اویئرنیس کا تعلق آپ کی اسپریچولیٹی کے ساتھ ہے، آپ کی اسپریچول باڈی کے ساتھ ہے، آپ کے قلب کے ساتھ ہے. اب قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کو صحیح سلامت اس دنیا کی خواہشات سے، اس دنیا کی چیزوں سے بچا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے، تاکہ وہ دل اس قابل ہو کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. وہ دل اس قابل ہو کہ وہ جب اس کو جنت ملے تو وہ اس کو انجوائے کر سکے نا. ایک کمزور دل، ایک جو ہے نا بیمار دل تو اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. ایک بیمار دل تو فرشتوں کی کمپنی میں نہیں رہ سکتا نا. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ قلب جو ہے نا، آپ کی سیلف اویئرنیس کا تعلق کیا ہے. وہ میں نے بتا دیا کہ سیلف اویئرنیس ہوتی کیا کہ آپ یہ پہچان جائیں کہ اچھا آپ نے فرشتوں کی کمپنی میں جانا ہے. یہ جب آپ پہچان جائیں تو دس از سیلف اویئرنیس. اب جب آپ نے فرشتوں کی کمپنی میں جانا ہے تو آپ اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھیں گے. آپ کا ایک ایک بول ڈٹرمنڈ ہوگا. آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے سے ڈریں گے وداؤٹ ایویڈنس. جو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں گمراہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بڑی آسانی سے کسی پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو ہم پھر ڈر جائیں گے جب ہم سیلف اویئر ہوں گے، بیکاز وی نو کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ ثابت نہ کر پایا میں اللہ کی بارگاہ میں تو کیا ہوگا، میں اس کمپنی سے محروم ہو جاؤں گا، میں اللہ کی دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، بیکاز میرا قلب سلیم نہیں رہے گا نا. تو قلب سلیم کو رکھنے کا طریقہ کیا اور قلب سلیم کی حیثیت کیا؟ قلب سلیم دراصل ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان، یہ سب اس کی مملکت ہے، اس کے پیادے ہیں. اور جو آپ کی عقل ہے یہ کیا ہے؟ اس کی وزیر ہے. تو اب یہ جو پیادے ہیں نا، یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا قلب سلامت رہے گا یا نہیں. یعنی آپ کے ایکشنز، ہاتھ کے، پاؤں کے، زبان کے، آپ کے ایک ایک جسم کے حصے کا ایکشن یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا قلب اویئر رہے گا یا نہیں، سلیم رہے گا یا نہیں. ٹھیک ہے. یعنی
اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم آئی تھنک فرسٹ لیکچر میں اورینٹیشن میں بھی دیکھا تھا کہ دیکھیں جب آپ حدیث ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اب آپ نے عمل تو زبان سے کیا نا جھوٹ بولنے کا, لیکن اس کا اثر کہاں پہ پڑا آپ کے قلب پہ. آپ نے ہاتھ سے کوئی برا کام کیا, چوری کی, ڈاکہ ڈالا یا کسی کا ناحق قتل کیا, تو لیکن اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ آپ کے دل سخت ہو جاتے ہیں, آپ کانوں سے حق کو سنتے نہیں ہیں, آپ اپنے وزیر کو یوز نہیں کرتے, اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. اس وجہ سے آپ کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا نا منافقوں کے بارے میں کہ اندھے ہیں, گنگے ہیں, بہرے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. بیکاز ان کے پاس دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں. تو وہ جب آپ اپنی سینسز کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے, جو آپ کی 6 سینسز ہیں اور باقی بھی آپ کی باڈی کا ہر پارٹ میں اس میں کاؤنٹ کرتا ہوں, کہ ان کے عمل ڈٹرمن کریں گے کہ اچھا آپ کا قلب اویئر رہے گا, آپ کا قلب سلیم رہے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ہاتھ سے کوئی برا کام کریں گے اس کا افیکٹ آپ کے دل پہ ہوگا, زبان سے کریں گے افیکٹ دل پہ ہوگا, کانوں سے کوئی بری باتیں سنیں گے افیکٹ دل پہ ہوگا. آپ نے دیکھا نا اگر آپ کو کوئی گالی دے اور آپ کا اثر ڈائریکٹ کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. آپ غمگین ہو جاتے ہیں یا آپ کے ایموشنز ٹریگر ہو جاتے ہیں. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اگر آپ کو ایک غریب کو ایک امیر گالی دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل افسردہ ہوتا ہے نا. تو آپ ایسے ہی دعا مانگتے وقت آپ دیکھیں, اگر آپ رونے دھونے والا اپنا ایکسنٹ بنا لیں, آپ زبان سے ایسے کلمات ادا کریں جو ایک گریہ طاری کر دیں, مطلب رونے والے کلمات ادا کریں, تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. رونے سے آپ کا دل کیوں نرم ہوتا ہے؟ یہ پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رونے سے آپ کا نرم کیسے دل ہوا. آپ کو اس حدیث کا اب مطلب سمجھ آئے گا کہ اگر ایک بندے کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے مکھی کے پر جتنا بھی ایک قطرہ آنسو کا نکل گیا تو وہ کیا ہوگا؟ بخشا جائے گا. بیکاز اس ایک آنسو کی وجہ سے اس کا دل کیا ہوگا؟ پیوریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو دل ہے, یہ آپ نے کہا پڑھ لیا کہ آپ کا زیادہ رونے سے آپ کا دل سخت ہوتا ہے. کسی حدیث میں پڑھا یا ویسے پڑھا کہیں پہ؟ وہ پوسٹ پر تو ایسی بڑی غلط باتیں ہوتی ہیں نا, ایسے نہیں ہوتا. آپ اللہ سے کوئی بات منوانی ہو, کامن سینس کی بات ہے نا, آپ رو دو کے منوائیں گے. آپ جتنا رونے والا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جلدی قبول کرتا ہے. مطلب ایک بچہ بھی بچے کے بتانے کا طریقہ کرتا ہے. بچہ ہم سے اپنی بات کیسے منواتا ہے؟ رو کے منواتا ہے نا. اگر اس نے ایک چیز کہی ہے اور ہم پوری نہ جو ہے وہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ رونے لگ جاتا ہے, اور جب تک ہم اس کی بات نہیں مانتے وہ چپ نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک فطرتی بات ہے نا کہ ہم تب روتے ہیں جب ہم نے کوئی چیز منوانی ہو, گلے سے کوئی بات منوانی ہو. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی ہر عمل کا افیکٹ آپ کے دل پہ ہوتا ہے. اور سیلف اویئرنیس یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو سلامت لے کے جانا ہے آپ نے, اور اس دل کو سلامت لے کے جانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ, پاؤں, آنکھ, کان ان کا صحیح یوز کرنا ہے. جیسے ہی آپ اپنے سینسز کا یوز یعنی اس کو سوچ سمجھ کے کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا, کہ آپ اپنا ایک ایک بول سوچ سمجھ کے بول لیں, آپ اپنی نظریں سوچ سمجھ کے اٹھائیں, آپ اپنے کانوں میں وہ الفاظ نہ جانے دیں جو آپ کے دل کو متاثر کریں, تو آپ کا دل بھی سلامت رہے گا. اور آپ کی جو ہے نا وہ آئیڈینٹی بھی, جو اصل آئیڈینٹی ہے نا, اصل سیلف اویئرنیس ہے, وہ مینٹین ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی طرف انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے کہ یور ایکچوئل آئیڈینٹی از مسلم. اللہ نے آپ کو ایز اے مسلمان پیدا کیا ہے. یہ جو ایگو آتی ہے نا مسلک پرستی کی یا قومیت کی یا یہ ڈیموکریسی کی یا نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ, یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلمان پیدا کیا ہے. اور جیسے ہی ہم قومیت پرستی میں آتے ہیں پھر ہم نہ فلسطین کے معاملے کو دیکھتے ہیں, پھر ہم فلسطین کے معاملے کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. ہم یہاں پہ بائیکاٹ کی کیمپین کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان
جو ادھر کام کرتے ہیں ان کا ایشو ہوگا. تو مطلب یہاں پہ جو ہے نا یہ کنسیپٹ ہمارے اندر اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ ہمیں وہ اپنے مسلمان بھائی مرتے ہوئے نہیں نظر آتے. ہمیں جو یہاں پہ مسلمان ان کی اسرائیلی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں نا ان کی جاب جانا نظر آ رہا ہے. تو مطلب ایک طرف جان جا رہی ہے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے بیکاز وہ فلسطین کے بچے مر رہے ہیں, ہمارے نہیں مر رہے نا. ہمارا یہ کنسیپٹ بن گیا ہے کام بننے کا. اور یہاں پہ ہمارے لوگوں کی جاب جا رہی ہے اس کا انہیں افسوس ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تب آتی ہیں جب آپ کی سیلف اویئرنیس کی کمی ہو, آپ کو اصل اپنا پتہ ہی نہ ہو, آپ کی اصل اسلام ہے, آپ اصل میں مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم اوور ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا جو ہے نا وہ خود ہی اینڈ ہو, ہم خود ہی اللہ حافظ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن ہو نا آپ نے مجھے ان باکس میں پوچھ لینا ہے, تو باقی اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا. اللہ حافظ, خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے, اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے.